دیوبندیوں کے مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود نے اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر عاشورے کے دن دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حوالے سے کوئی مضبوط دلیل ہمارے پاس نہیں۔ پہلے آپ ان کی ویڈیو سماعت کیجیے۔ ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں اس کی کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ افطاری میں بھوک لگتی ہے تو کھانے پینے کا دل کرتا ہے، تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، سب مل کے موج مستی۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بالکل انکار کیا کہ اس حوالے سے کوئی مضبوط دلیل ہمارے پاس نہیں۔ میں آپ کے سامنے چند حوالے جات پیش کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الجامع الصغیر میں المعجم الکبیر طبرانی کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلیہا، یعنی جو عاشورے کے دن اپنے دسترخوان کو اپنے اہل و عیال پر وسیع کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے دسترخوان کو وسیع فرما دے گا۔ آپ نے نہ صرف حدیث پاک کو نقل کیا بلکہ اس پر صحیح کا رمز لگایا، یعنی ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک نہیں بلکہ 4 حدیثیں اسی مضمون کی نقل فرمائیں۔ حدیث نمبر 3512 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وسع علی اہلہ یوم عاشورہ وسع اللہ علی اہلہ طول سنتہ، یعنی جو اپنے اہل و عیال پر عاشورے کے دن دسترخوان کو وسیع فرمائے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے دسترخوان میں وسعت پیدا فرما دے گا۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، ھذا اسناد ضعیف وروی من وجہ آخر، یہ حدیث سند ضعیف سے ثابت ہے لیکن مختلف اسناد سے بھی یہ مروی ہے۔ پھر حدیث نمبر 3513، حدیث نمبر 514 اور 515، 3 حدیثیں مزید ذکر فرمائی اور پھر اپنا ایک تبصرہ بیان کیا۔ کہتے ہیں، ھذہ الاسانید وان کانت ضعیفۃ فہی اذا ضم بعضها الی بعض اخذت قوۃ، کہتے ہیں یہ حدیثیں اگرچہ ضعیف درجے کی ہیں لیکن جب ضعیف حدیث مختلف اسناد سے مرفوع ہو جائے تو یہ قوت پا جاتی ہے۔ اس کو محدثین کے اصطلاح میں حدیث حسن لغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی حدیث حسن لغیرہ وہ حدیث ضعیف جب مختلف اسناد سے مروی ہو جائے تو وہ حسن لغیرہ کے مرتبے میں چلی جاتی ہے۔ حدیث ضعیف جب مختلف اسناد سے مروی ہو جائے تو حسن لغیرہ کے مرتبے میں چلی جاتی ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو محدثین نے فرمایا کہ یہ حجت بن سکتی ہے، یعنی احکام کے اندر یہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کا بھی میں طبعاً حوالہ پیش کرتا چلوں، امام اہل سنت نے فتاوی رضا شریف میں فرمایا کہ 4 احادیث، حدیث صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ، یہ سب محتج بہاں ہیں، یعنی ان سے احکام ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو محدثین کے مطابق تو حسن لغیرہ سے احکام اور احکام یعنی حلال حرام کے احکام بھی اس حدیث سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو عاشورے کے دن دسترخوان وسیع کرنے کے بارے میں حکم ہے، یہ تو استحبابی حکم ہے، اور استحباب کے بارے میں قاعدہ محدثین کا یہ ہے کہ استحباب تو حدیث ضعیف سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ تو کیا ہم اس حکم کو فرض قرار دے رہے ہیں کہ آپ کو مضبوط دلیل چاہیے؟ تو ہم تو اس کو استحباب کہہ رہے ہیں، اور استحباب کے لیے حدیث ضعیف اور حسن لغیرہ جیسی دلیل کافی ہوتی ہیں۔ تو ہم کسی حکم کو فرض تو نہیں قرار دے رہے، قاعدہ یہ ہے کہ جس درجے کا حکم ہوتا ہے اسی درجے کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر ہم کوئی حکم فرض قرار دے رہے ہیں تو اس کے لیے پھر یقینی اور قطعی دلیل درکار ہے۔ جب کسی حکم کو مستحب قرار دے رہے ہیں تو اس کے لیے حدیث ضعیف بھی کارآمد ہو سکتی ہے۔